انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا کمزور پیدا کیا ہے۔ اگر انسان کے ہاتھ میں کچھ ہوتا، اس میں بھی بڑی حکمت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو اختیارات دے دیتا تو آپ خود سوچیں کہ یہ دنیا جو آپ کو آج نظر آ رہی ہے یہ درم برم ہو جاتی، اس کا ایکو سسٹم ختم ہو جاتا۔ اس لیے انسان کے پاس محدود اختیارات ہیں، اور ان محدود اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے انسان کو اس زندگی گزارنی ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی زندگی، ایک پل بھر کی زندگی، اور اس زندگی میں اپنی نفس کو کنٹرول میں کرتے ہوئے کامیابی کی طرف جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چنتا ہے انہی کو ان بڑے مقامات پہ پہنچا دیتا ہے۔ انسان اپنی کوشش تو کرتا ہے، لیکن کوشش کرنا اس چیز کی گارنٹی نہیں اس میں کہ انسان کامیاب ہو جائے۔ کامیابی یا منزل کو پانا کوشش کی کوئی بھی اس سے گارنٹی نہیں ملتی، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ان چنے ہوئے لوگوں کی نشانیوں پہ کہ آخر وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، اور وہ نشانیاں 5 نشانیاں آپ سے میں ڈسکس کروں گا آج۔ ان 5 نشانیوں کو آپ دیکھیں، خود اینالائز کریں، اپنے اندر بھی دیکھیں کہ وہ نشانیاں آپ میں پائی جاتی ہیں، اور اپنے آس پاس کے جو لوگ ہیں، عزیز و اقارب، دوست، ان میں بھی یہ نشانیاں ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ اگر یک وقت یہی 5 نشانیاں کسی میں نظر آ گئی تو سمجھ لیجئے وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اب چنے ہوئے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کامیاب لوگ ہیں۔ چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں۔ ان 5 نشانیوں میں سے پہلی نشانی ان چنے ہوئے لوگوں کی یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے ہیں۔ اب یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے کہ اللہ کی یاد میں رہتے ہیں۔ اللہ کی یاد میں رہنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ 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 تسبیح ہاتھ میں ہو اور صرف اللہ اللہ کرتے رہیں۔ کسی کو آپ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے اور وہ کھڑکائی جا رہا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ وہی نشانی ہے، نہیں۔ اللہ کی یاد کا مطلب اللہ سے محبت اور اللہ سے معرفت۔ اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرا مالک، میرا خالق ایک ہے، اس نے مجھے یہاں پہ بھیجا ہے، اور یہاں پہ میں جو کچھ کر رہا ہوں، میری ہر حرکت، ہر سانس کی جو بھی حرکت ہے وہ اس خالق کو پتا ہے، معلوم ہے، اور نظر رکھے ہوئے وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ ہم صرف زبان سے نہیں، دل سے یہ مانیں کہ وہ ہمیں ہر پل دیکھ رہا ہے۔ جب آپ یہ سوچ لیں گے کہ اللہ تعالی ہر پل، ہر گھڑی آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ انڈر آبزرویشن ہے 24 آورز، تو یقین کریں آپ برائی کی طرف جانے سے بڑے گھبرائیں گے۔ تو اس کو کہتے ہیں اللہ کی یاد۔ یہ ہے اللہ کی یاد، اور کچھ نہیں۔ دوسری جو چیزیں ہیں وہ سیکنڈری ہیں۔ جو اصل چیز ہے اللہ کی یاد وہ یہ ہے ہونی چاہیے کہ ایک تو اللہ سے محبت، اور اس چیز کا کنفرمیشن ہونی چاہیے اس چیز کی کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ چیز کنفرم ہوگی تو آٹومیٹیکلی آپ کے کام بہتر ہوتے جائیں گے۔ ایک نشانی یہ ہو گئی۔ دوسری نشانی جن کو اللہ چنتا ہے، جو اللہ کے دوست ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کی مدد کریں گے۔
خلق خدا کی قدر کریں گے، ہر ایک چیز میں اللہ کا منظر دیکھیں گے۔ انسان کسی کو بھی نقصان دینے سے پہلے یہ ضرور سوچے گا کہ یہ چیز اللہ نے خود بنائی ہے، کتنے پیار سے بنائی ہوگی، میں اس کو نقصان تو کیا، اس کا جتنا ہو سکے میں اس کی مدد کروں۔ تو ہر لحاظ سے مدد کرے گا، وہ اپنے پیسوں سے بھی مدد کرے گا، اگر اس سے کوئی سوال پوچھے گا تو جواب میں خیانت نہیں کرے گا، کوئی مشورہ پوچھے گا تو اس کا مشورہ دینے کا انداز بھی ایسا ہوگا کہ وہ یہ سوچے گا کہ یہ میرے پاس امانت ہے۔ صحت کے حوالے سے، ہر لحاظ سے، کسی کو عزت دینی ہو، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، میٹھا بولنا، مسکرا کر بولنا، یہ ساری چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے چنے ہوئے، تیسرے نمبر پہ ہے اللہ کے جو چنے ہوئے بندے ہیں ان پہ آزمائش آتی ہے، ان پہ آزمائش، بڑے دکھ دیکھتے ہیں وہ لوگ، عجیب عجیب قسم کے ان کے ساتھ حالات ہوتے ہیں۔ وہ تو اپنے آس پاس جب دوسرے اپنے جیسے لوگوں کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کیوں میرے ساتھ ہی ایسا ہو رہا ہے، یہ سوال اس کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ کیوں میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، جبکہ سارے لوگ اتنی آسانی، اتنی مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، اور میں ایک چیز ختم ہوتی ہے تو دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو فلکچویشن آزمائش کی جو کنٹینیوس چلتی رہتی ہے، اور جس میں اگر ایک چیز سے نکل تو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ ایک چیز میں آپ پھنس جاتے ہو، نہیں، نکل جاتے ہیں وہاں سے، وہ بھی اللہ نکال دیتا ہے اس آزمائش سے، لیکن پھر کوئی نہ کوئی دوسری آزمائش، تو یہ کنٹینیوسلی ایک آزمائش رہتی ہے۔ یہ اللہ کے بندو، یہ سوچو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھو کہ کیا یہ نشانیاں ہیں ان میں۔ اور چوتھے نمبر پہ دین کی سمجھ آنا شروع ہوگی، مذہب کی نہیں، دین کی، کیونکہ مذہب اور دین میں بڑا فرق ہے۔ اسلام کوئی مذہب نہیں، اسلام دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا، مذہب اسلام پسند نہیں کیا۔ دین اسلام کا مطلب ہے بدلے کا دین، ہر چیز آپ کو کرما ملیں گے، وہ کرما ملیں گے جو کرو گے وہ بھرو گے۔ سوچئے ذرا، اس سے بڑا کیا بدلہ ہوگا کہ جو کچھ اس دنیا، ناسوتی دنیا میں آپ لوگ کرو گے اس کا بدلہ آخرت میں دینا پڑے گا۔ یہی دین ہے۔ اور یہاں تک کہ یہاں پر بھی آپ کو بدلے دینے ہیں، مکافاتی عمل یہاں پر بھی ہے۔ دین کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی، آپ خواہشیں آپ کی ختم ہو جائیں گی، آپ کہیں گے کہ نہیں، دین کو سمجھنا ہے، اصل دین کیا ہے، قرآن کی طرف آپ کھینچے چلے جائیں گے۔ قرآن سے آپ کی محبت، قرآن سے آپ کی عقیدت، قرآن سے آپ کی وفا، قرآن کو سمجھنے کی لگن، یہ چیز آپ کے اندر میں بھر جائے گی اور دین کو آپ بہتر سے بہتر سمجھنے لگیں گے۔ اس کے بعد پانچویں نشانی خود کی نفی، اپنے آپ کو ختم۔ انسان سوچے گا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اپنی خواہشات، جو بھی فضول خواہشات اٹھتی ہیں ان پہ کنٹرول آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ اپنی نفی کرنا شروع کرو گے، آپ کہیں گے کہ میری کوئی بھی اوقات نہیں، میں یہاں پہ آیا ہوں تو میں اب کسی مقصد کے تحت آیا ہوں، وہ مقصد پورا کرنا ہے، مجھے اپنے کوئی مقاصد پورے نہیں کرنے، میں اپنے لیے کیا سوچوں۔ ذرا آپ ذرا سوچے، جب آپ پیدا ہوئے تھے تو کیا لے کر آئے تھے؟ نہ صحیح طریقے کا آپ کے پاس بولنے کا تھا، نہ سمجھنا، نہ چلنا، نہ پھرنا، کوئی سینس نہیں تھا، تو کیا لے کے آئے ہو؟ جب جائیں گے تو نان سینس، کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ اپنے ساتھ کچھ لے کے جاؤ گے، نہ سمجھ لے کے جاؤ گے، نہ کوئی لینگویج لے کے جاؤ گے، کچھ بھی نہیں لے کے جائیں گے۔ تو یہ جو نشانیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں آپ میں یہ نشانیاں ہیں، یا آپ کا آس پاس کے جو عزیز و اقارب ہے ان میں اگر یہ نشانیاں، تو سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، ان کو آپ عام لوگوں میں شامل کر ہی نہیں سکتے۔ یہ بہت عظیم لوگ ہیں، یہ بہت بڑے لوگ ہیں۔
اور ہم نے ہسٹری میں ایسے لوگوں کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں ان لوگوں میں سے، ان کی صفوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں کھڑا کر دیں، اور ہم دین اور دنیا دونوں میں کامیاب ہو جائیں۔ اس دنیا کی جو کچھ دھوکہ ہے اس کو سمجھ لیں، اور جو سب سے بڑی حقیقت ہے موت، اس کو بھی ہم صحیح سمجھ کے اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔